سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, 24, 25 کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرش دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے، اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتا لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے، لیکن یہ نہیں پتا لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا پتا کون ہے. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ، جینیٹک ٹیسٹنگ، جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کون باپ ہے، لیکن وہ تو ابھی وجود میں ہے. اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے، کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے، الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ ریزن، سائنس ہم یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن. مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن. آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے. اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت، کیونکہ اس کو مینسٹرل سائیکل ہوتے ہیں. دیر آر مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹرل پیریڈ. جو حیض کی حالت میں جو مینسٹرل چینج ہوتے ہیں اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کی کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے، لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر اتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے، ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں، وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا، یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. چھٹا سوال، چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے. اسلام ڈیگریڈز دی وومن. اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا. اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن. ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے.